کوئی خاتون کو لایا گیا، وہ خاتون کو کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا، تو ٹارچر کے دوران وہ زور زور سے چیختی تھی اور اس کی اردو میں اس کی آوازیں آتی تھیں، جس بنا پر پھر میں نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستانی خاتون ہے اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس کا نام عافیہ ہے۔ میرا نام حافظ محمد سعد اقبال مدنی ہے، ریاض یونیورسٹی ہے، ان کی ایک برانچ ہے جکارتا انڈونیشیا میں۔ انہوں نے والد صاحب کو ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈین کے طور پر بھیج دیا تھا، چونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا 1988 میں۔ نومبر 2001 میں بیک تو انڈونیشیا ٹریول کیا تھا اور نیت یہ تھی کہ والد صاحب کی جگہ پر انسٹیٹیوٹ میں کام کیا جائے۔ تو 9 جنوری 2002 میں مجھے انڈونیشین انٹیلیجنس اور پولیس والوں نے میرے گھر، جو میں نے اپارٹمنٹ رینٹ پہ لیا ہوا تھا جکارتا میں، وہاں سے مجھے گرفتار کیا۔ مجھے جکارتا کے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا اور کوئی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی اس دوران۔ 10 جنوری تھرسڈے 2002 کو ایجپشن انٹیلیجنس کے حوالے مجھے کر دیا گیا تھا۔ انڈونیشین اتھارٹیز نے مجھے یہی کہا تھا کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ریکویسٹ ہے CIA کی طرف سے کہ آپ کو گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا جائے۔ اور ایجپشن انٹیلیجنس والے آئے اور انہوں نے مجھے چھاتی پہ مکہ مارا اور مجھے اس طرح اٹھا کے تو انہوں نے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ پٹخ دیا، جس سے اسی ٹائم مجھے ایئر سے بلیڈنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کر دیا جکارتا ایئرپورٹ پر ہی۔ کپڑے میرے کاٹ کے انہوں نے دوسرا ٹریک جو یونیفارم ہوتا ہے وہ پہنایا اور آنکھیں بند کی، کان بند کیے، سارے جسم میں جو ہے انہوں نے وہ ہاتھ شیکلز باندھ دیے اور وہ مجھے پھر پلین کے اندر لے گئے۔ اور مجھے تب ہوش آیا جب میں ایجپٹ پہنچ چکا ہوا تھا۔ 11 جنوری فرائیڈے 2002 سے لے کر تقریباً 92 ڈیز تک جو ہے وہ مجھے ایجپٹ رکھا گیا تھا۔ پہلے تو انہوں نے جس سیل میں رکھا وہ زیر زمین تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ قبر جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے جس سیل میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، کہ میں 92 ڈیز تک نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا نہ میں لیٹ سکتا تھا۔ اس پورے پیریڈ میں 3 بار انہوں نے انویسٹیگیشن کی مجھ سے، اور انویسٹیگیشن جو کرتا تھا وہ ایکس پریزیڈنٹ حسنی مبارک کا بیٹا تھا، علا مبارک، چونکہ وہ اس وقت انٹیلیجنس کا چیف تھا، اور جب انویسٹیگیشن کے لیے لے جایا جاتا تھا تو آنکھیں بند کر دی جاتی تھیں۔ اس کے دوران انہوں نے ٹارچر بھی کیا، مختلف ٹارچر، جس میں الیکٹرک شاکس تھا ان مائی نیز، اور ڈرگز بھی دیتے تھے۔ 92 ڈیز کے بعد آفیشیلی طور پر انہوں نے مجھے کائرو میں امریکنز کے حوالے کر دیا۔ پہلے تو پاکستان لایا گیا تھا، پاکستان سے اسلام آباد سے پھر پلین چینج ہوا اور پھر جو ہے ہم کابل لے جایا گیا۔ کابل سے پھر بذریعہ روڈ گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ بگرام ایئر بیس لے جایا گیا تھا۔ بگرام میں میرا جو ڈیٹینشن نمبر تھا وہ 182 تھا۔ بگرام کے شروع دنوں میں تو نیچے عام قیدیوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، اس کے بعد پھر مجھے ہائی پروفائل کیٹیگری میں انہوں نے شامل کر دیا تھا، پھر مجھے آئسولیشن میں رکھا گیا تھا اپ سٹیئرز میں۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی خاتون کو لایا گیا، وہ خاتون کو کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا، تو ٹارچر کے دوران وہ زور زور سے چیختی تھی اور اس کی اردو میں اس کی آوازیں آتی تھیں، جس بنا پر پھر میں نے گارڈ سے پوچھا تو گارڈز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پاکستانی خاتون ہے
اور اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس کا نام عافیہ ہے. بہت سے ایسے قیدی ہیں جن کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ میرے ساتھ والے آئسولیشن رومز میں آتے تھے، لیکن 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز وہاں سے چلی جاتی تھی. بگرام میں میرے ساتھ جو تھے وہ طالبان کے سابق وزیر خارجہ ملا وکیل احمد متوکل تھے، جو میرے روم میٹ بھی تھے. افغان مہاجرین کے جو وزیر تھے قاسم امین حلیمی، یہ بھی میرے ساتھ تھے. اس 1 سال پیریڈ جو بگرام میں رہا، اس کے دوران بہت ساری انویسٹیگیشن بھی کی اور پالیگراف ٹیسٹ بھی میرا کیا گیا، جو تقریباً کو 17 گھنٹے طویل ہوتا تھا. امریکنز جو تھے وہ کرس ورڈ بڑا یوز کرتے ہیں جو ایف سے شروع ہوتا ہے. وہ کرس ورڈ لکھ کر قرآن کریم کے اندر، اور وہ قرآن کریم جو ہیں وہ قیدیوں میں تقسیم کرتے تھے، بگرام میں بھی اور گوانٹانامو میں بھی. اس کے علاوہ قرآن کریم کو پخانے میں وہ پھینک دیتے تھے ہمارے سامنے، یا قرآن پاک کو جب کوئی قیدی ان سے قرآن کریم مانگتا تھا تو اس کو وہ تھرو دا قرآن ٹو ہم. قیدی کو بگرام لایا جاتا تھا تو اس کی داڑھی شہید کر دی جاتی تھی. اس کو 20 درجنوں جو ہیں وہ ملٹری کے افراد کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کو بغیر نماز کے اور رکھا جاتا تھا. پھر وضو کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا. تقریباً 1 سال کے بعد اپریل 2003 میں مجھے وہاں گوانٹانامو میں لے جایا گیا. فلائٹ جو ہے وہ گردن سے لے کر پاؤں تک مسلسل جو ہے وہ بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں، اور زمین پر جس طرح آپ ایک جانور کو باندھ دیا جاتا ہے ویسے جو ہے وہ باندھ کر زیر زمین جو ہے جہاز کے اندر وہ باندھ دیتے تھے. اور نہ آپ کو واش روم کرنے کی اجازت تھی، نہ آپ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی بات سن سکتے ہیں. یعنی کانوں پر بھی بڑے سخت قسم کے جو ہے وہ ہیڈ فونز ہیں، آنکھوں کو بھی اوپر بھی جو گوگلز لگائے ہوئے ہیں جس سے آپ نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ سن سکتے ہیں. جاتے ہی ایک رولز تھا کہ 30 دن تک قیدی کو جو ہے وہ آئسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے، جس سے وہ صرف آواز سن تک سکتا ہے دوسرے قیدیوں کی، نہ وہ کسی اور کو دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور سے مل سکتا ہے. پھر انہوں نے ریگولر ڈیلٹا کیمپ ڈیلٹا میں ریگولر بلاک میں شفٹ کر دیا. ہر دوسرے تیسرے دن انویسٹیگیشن ہوتی تھی مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز سے. ان کے سوالات یہی ہوتے تھے کہ آپ اسامہ بن لادن سے ملے ہیں، آپ افغانستان گئے ہیں، آپ نے ٹریننگ لی ہے، آپ کا رچرڈ ریڈ کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ جو ہے 9/11 کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. CIA نے ایک ٹارچر وہاں پر رکھا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں کہ فریکوینٹ فلائر. جس کے قیدی کو انہوں نے ٹارچر کرنا ہوتا تھا تو ان کو فریکوینٹ فلائر اسٹیٹس میں ڈال دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دس ڈیٹینی از ناٹ الاؤڈ ٹو سلیپ، کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد گارڈز آتے تھے، وہ آپ کو ہینڈ کف لگاتے تھے، لیگ شیکلز لگاتے تھے، بیڑیاں لگاتے تھے جو گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتی تھی. دے موو ٹو یو فرام سیل ٹو سیل، فرام کیمپ ٹو کیمپ، کہ اس کو سو نہ سکے، یہ جاگتا رہے. تو 6 ماہ تک مجھے فریکوینٹ فلائر اسٹیٹس میں رکھا گیا تھا. ایک رومیو بلاک تھا. رومیو بلاک جو تھا یہ آپ سے کپڑے لے لیتے تھے تو جسٹ ان شارٹس آپ کو دے دیتے تھے پہننے کے لیے، اور 6x4 جو کیج ہوتا تھا میٹل کا تھا، وہ میٹل پر جو ہے نا وہ ایئر کنڈیشن تیز کر دیتے تھے اور میٹل پر سونے پر مجبور کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ مجھے یہ لوگ میڈیسن بھی نہیں دیتے تھے انفیکشن کے لیے، بلکہ مورفین اور کوڈین یعنی کہ یہ ہائی پوٹنسی آف ڈرگز دیتے تھے کہ میں اور اذیت میں مبتلا رہا ہوں. صحرا کے 5 دن اور ایک انسان جو
رات کو پھانسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، یہ گوانٹانامو کا ایک دن اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ آپ ہر پل مرتے ہیں اور ہر پل آپ دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو ہے وہ ڈاگز کا استعمال کیا جاتا تھا قیدیوں کو ڈرانے کے لیے۔ سیکشول ہراسمنٹ، جیسے جو ان کی انٹیروگیٹرز تھی وہ سیکشول ہراسمنٹ بھی جو ہے وہ کرتی تھیں۔ اذیت اتنی ہو چکی تھی اور اتنا امریکیوں نے زندگی تنگ کر دی تھی، مینٹلی ٹارچر کر کر کے، کہ انسان کہتا ہے کہ یہ روز روز ٹارچر سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ اس میں کچھ ایسے گارڈز ضرور ہوتے تھے اسپینش یا بلیک پیپل جو کم جو ہے نا سخت تھے امریکنز جو وائٹ پیپل تھے ان سے۔ تو وہ یہ کرتے تھے کہ ہمیں سونے کی اجازت دے دیتے تھے کہ بھی آپ یہاں پر سو جائیں، اور شفٹ چینج ہونے سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جس سیل میں آپ کو ہونا چاہیے وہاں پر ہم آپ کو موو کر دیں گے۔ وہاں پر کئی گارڈز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کر روتے تھے کہ جس سیل میں آپ 6x4 کیج میں آپ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں، اس طرح کے سیل میں ہم ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جو ICRC کے لیٹرز ہیں وہ انویسٹیگیٹر جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں آ کے ہمیں دیتا تھا، ریڈ کراس کے لیٹر۔ اور دوسری بات یہ کہ اب اس میں کوئی اچھی اگر نیوز ہوتی تھی تو وہ اس کے اوپر وہ مارک کر دیتے تھے، اس کو مٹا دیتے تھے، اور کوئی اگر ٹینشن والی خبر ہے یا ٹینشن والی نیوز ہے گھر والوں کی طرف سے تو اس کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر کے کہ یہ مینٹلی طور پر پریشان رہیں۔ یہ بھی ایک ٹارچر تھا کہ قیدی کے اوپر پانی پھینک دینا، اس کو ویٹ کر دینا، اور انویسٹیگیشن روم میں AC چلا دیتے تھے، اور قیدی جو ہیں وہ ٹھٹھڑتے رہتے تھے سردی کی وجہ سے۔ اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ یہ کئی گھنٹے، یعنی 10 گھنٹے اور 15 گھنٹوں کے لیے انویسٹیگیشن میں لے جانا، اور قیدی کو جب واش روم کی ضرورت پڑنی تو اس کو واش روم کی اجازت نہ دینا، جس بنا پر کہ ایسی حالت ہو جاتی تھی کہ ہمیں مجبور کر دیا جاتا تھا کہ پیشاب اور چھوٹا پیشاب بڑا پیشاب جو ہے وہ اپنے اندر ہی کرنا پڑ جاتا تھا۔ میں نے پھر ہنگری اسٹرائک کی تھی کچھ 6 ماہ کے لیے، تو کہ مجھے جو ہے نا میرا علاج کیا جائے اور مجھے جو ہے نا وکیل دیا جائے۔ مجھے پھر 2009 میں ریڈ کراس والوں نے بتایا تھا کہ آپ کی جو ہے نا وہ رہائی ہونے والی ہے، چونکہ امریکی حکومت جو ہے وہ عدالت میں آپ کے خلاف کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں دے سکی، اور جس بنا پر عدالت نے یہ آرڈر کیے ہیں کہ 14 دن کے اندر اندر آپ کو امیجیٹلی پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ 31 اگست میرے خیال میں تھا جب ان کو امریکنز نے مجھے جو ہے نا میں کیمپ 5 میں تھا، وہاں سے انہوں نے مجھے جو ہے وہ شفٹ کیا ٹریولنگ کے لیے، اور رہا بھی ہو رہے تھے تو پھر وہی سلوک تھا جو جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا تھا، کہ ہینڈ کفس تھے، لیگ شیکلز تھے، اور آنکھیں بند تھی، کان بند تھے، اور زمین پر بٹھا کر تو بگرام افغانستان لے جایا گیا تھا، اور افغانستان سے پھر پلین چینج کر کے تو پھر اسلام آباد میں مجھے لایا جا گیا۔ فیملی تو لاہور میں تھی لیکن ان کے علم میں نہیں تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ چکلالہ ایئر بیس پر جو ہے وہ مجھے اتارا گیا تھا، اور وہاں سے انہوں نے پاکستانی آفیشلز کے حوالے کر دیا تھا، اور یہاں پر مجھے تقریباً 1 ماہ تک گیسٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا، جو اس کو سب جیل قرار دے دیا تھا انہوں نے۔ 1 ماہ میں یہ مجھ سے انویسٹیگیشن کرتے رہے، پوری ڈیٹیل انڈونیشیا سے لے کر دیگو گاسیا، ایجپٹ، بگرام، گوانٹانامو۔ تو اس کے بعد پھر 1 ماہ کے بعد پھر انہوں نے مجھے ریلیز کر دیا تھا۔
تو میں پھر واپس لاہور مجھے چھوڑ کے آئے تھے. جب لاہور پہنچا ہوں تو وہ ایک ایموشنل جو تھا وہ موومنٹ تھا، اور اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو 7-8 سال کے عرصے کے بعد، جب کہ ہر آدمی مایوس ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں، ان کو تو شروع کے سال جو تھے وہ تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں. وہ تو کئی سال کے بعد جا کے ریڈ کراس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلا کہ میں گوانٹانامو میں ہوں اور زندہ ہوں. تو پھر خط و کتابت کے بعد 7-8 سال کے بعد پھر جب ملاقات ہوئی تو پھر یقیناً وہ بڑے تکلیف دہ خوشی بھی تھی اور تکلیف دہ لمحات بھی تھے